اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجیں محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے منتخب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں مسلسل 2 روز سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور میں نے دونوں دن یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ منتخب کرتا ہے، نبی کو بھی منتخب کرتا ہے اور آل نبی کو بھی منتخب کرتا ہے، اور یہ اس کا انتخاب ایک عالم میں نہیں ہے بلکہ یہ انتخاب عالمین میں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ کہیں پر یہ ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چنتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ، جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ کے اختیار میں ہیں، اور یہ اختیارات اللہ نے بندوں کو نہیں دیے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً کچھ جناب آدم کے تعلق سے جھلکیاں پیش کی تھیں۔ آج اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، صرف ایک بات عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ کل کا بیان، کل کی بات آج کی بات سے مربوط ہو جائے۔ غور فرمائیے گا آپ، واقعہ قرآنی ہے اور واقعات بچوں کو معلوم ہیں۔ جو واقعہ قرآن میں لکھا ہو اس واقعے کے واسطے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، بچہ جانتا ہے۔ حضرت آدم کی خلقت کے تعلق سے قرآن میں بہت واضح طور پر لکھ دیا گیا، لیکن جو ایک بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا کہ میں جب پیکر آدم کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، تو تم فرشتوں سے مخاطب ہوا کہ تم اس کو سجدہ کرنا۔ جب میں اس کو درست کر لوں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو بنا لوں، درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ یعنی ساری کی ساری روح نہیں بلکہ روح میں سے کچھ پھونک دوں۔ غور کیجئے گا، روح میں سے کچھ پھونک دوں۔ میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں
کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں پر یہ فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے پیکر کو درست کیا. مجھے اس کے بارے میں نہیں عرض کرنا ہے کہ کہیں پر اللہ نے جناب نوح سے خطاب کر کے کہا کہ نوح میری نگاہوں کے سامنے سفینہ بناؤ، میری نظروں کے سامنے سفینہ بناؤ. مجھے یہ نہیں عرض کرنا ہے کہ اللہ تو روح کا خالق ہے، روح کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ کی روح کہاں؟ نہ ہم اللہ کی روح مانتے ہیں، نہ اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں، نہ اللہ کے پیر مانتے ہیں، نہ اللہ کی آنکھیں مانتے ہیں. ہم تو اللہ کو اس سے مبرہ مانتے ہیں. اور کیجیے گا، اس سے مبرہ مانتے ہیں کہ اللہ تو ان سب چیزوں کا خالق ہے. لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو صفات پروردگار کا حامل ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. جب میں اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. غور کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ قرآن ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے بحث ہو کہ آپ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں آپ نہیں مانتے. یہ کتاب آپ کے ہاں ہے، ہمارے وہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے، آپ کے واسطے نہیں ہے. نہیں، یہ قرآن ہے. ہر مسلمان کے گھر میں وہی قرآن ہے. ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اسی قرآن کو مانتا ہے کہ جب اس کو درست کر لوں اور اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. یعنی مکمل روح نہیں، روح میں سے کچھ، ساری روح نہیں پھونکی گئی، روح میں سے کچھ پھونکی گئی. پالنے والے اگر روح پھونکنا ہے تو پھونک دے، روح میں سے کچھ کیوں پھونکی؟ اب ہمیں نہیں معلوم، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ جانے. لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم کو تاریخ میں ملا، ہم کو قرآن سے اس کا اشارہ ملا کہ انوار محمد اور آل محمد کو پاک ارحام اور پاک اسلاف سے گزارا گیا. سنیے گا، پاک صلبوں سے اور پاک رحموں سے گزرتا ہوا یہ نور محمد اور آل محمد کا آگے بڑھتا رہا. رسول کا نور آگے بڑھا، علی کا نور آگے بڑھا، یہ پاک اسلاف اور پاک ارحام سے گزرتا ہوا آگے بڑھا. فَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ قرآن میں ہے کہ میرے حبیب ہم نے سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے نور کو الٹا پلٹا. غور کیجئے گا، سجدہ کرنے والوں کے درمیان، یعنی جن جن کے ذریعے سے یہ نور آگے بڑھا اس میں کوئی بت پرستی کرنے والا نہیں تھا، سب اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ہم نے سجدہ کرنے والوں میں آپ کے نور کو الٹا پلٹا. یہ قرآن ہے. اب وہ کیسا مسلمان ہے جو محمد کے آباء و اجداد کو کافر مانتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. اب ہم قرآن کی مانیں یا امت مسلمہ کی مانیں، لیکن نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور مولا کائنات، یہ الٹتا پلٹتا رہا اور آگے بڑھتا رہا. لیکن قرآن میں اللہ نے کہا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، بہت خاص توجہ آپ کی، کہ جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب روح نہیں پھونکی، کچھ روح کو بچا کے رکھا، محفوظ رکھا. اب وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ تب ہم کو معاملہ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر مہمان بلا کے نور فاطمہ حوالے کیا تھا.
نور محمد کو اسلاب انبیاء سے گزارا، نور علی کو اسلاب انبیاء سے گزارا، نور محمد اور علی پاک صلبوں سے ہوتا ہوا پاک ارحام سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، لیکن ایک نور ایسا تھا جو انبیاء کے صلبوں میں نہیں رکھا گیا، اس کو اللہ نے عرش پر محفوظ رکھا، اور ایسا محفوظ رکھا، ایسا محفوظ رکھا، ایسا محفوظ رکھا کہ ہر شے محمد کے پاس جبرائیل کے ذریعے سے بھجوائی ہے، اس کے لیے محمد کو ادھر بلا لیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ادھر بلایا تو نور جناب فاطمہ زہرا کے امین کائنات عالم و آدم میں صرف 3 بندے ہیں، ایک رسول امین ہیں، ایک ختیجہ امین ہیں، ایک علی امین ہیں۔ جب میں اس کو درست کر لوں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا، سجدہ کرنا۔ دیکھیے قرآن ہے، آپ گھر پر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ اور جیسے ہی اللہ نے جناب آدم کے پیکر میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکی تو فوراً جناب آدم اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ادھر آدم اٹھ کے بیٹھے، ادھر فرشتے سجدے میں چلے گئے، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ لیکن جب سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو ایک نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس اکڑ گیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ایک نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس ایک سے سوال کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ توجہ چاہوں گا عزیزوں، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ریزننگ قرآن میں ہے کہ تو نے غرور کیا، تکبر کیا، یا تو بڑے لوگوں میں تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن جو بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے کتنے ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمیں اللہ نے بتائی، نہ ہمیں رسول اللہ نے بتائی کہ اتنے 1000 فرشتے ہیں، اتنے لاکھ فرشتے ہیں، اتنے کروڑ فرشتے ہیں، ہمیں فرشتوں کی تعداد نہیں معلوم۔ ما خلق الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر وہ اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ نے فرشتوں کو عبادت کے واسطے خلق کیا، ان کی تعداد ہم کو نہیں بتائی ہے، لیکن جتنے بھی تھے سب سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے میں نہیں گیا۔ تو جو سجدے میں چلے گئے ان سے اللہ نے نہیں پوچھا، جس نے سجدہ نہیں کیا اس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم پروردگار ہے اسے 100% ماننا ہے۔ غور کیجئے گا، 100% ماننا ہے۔ اگر ایک بھی انکار کر دے تو اس سے سوال ہو جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ نبوت کا پہلا ہادی ہے، وہ امامت کا پہلا ہے۔ غدیر میں محمد نے جس کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ الہی حصول بدلنے والا نہیں ہے۔ کل میں عرض کر چکا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اللہ کا الہی قانون دستور بدلنے والا نہیں ہے۔ جو پہلے دن اصول بن گیا وہ آخری دن تک کے بنا رہے گا۔ وہ نبوت کا پہلا ہے کہ جس نے سجدے سے انکار کیا اس سے سوال بھی کیا گیا، توق لعنت ڈال کے نکالا بھی گیا، اور جس نے ولایت کا انکار کیا، توجہ چاہوں گا، رسول تشریف لائے مدینے،
مسجد بھری ہوئی تھی، ایک شخص بڑی عقل کے ساتھ آیا اور رسول کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ انداز اچھا نہیں تھا، تیور خراب تھے۔ کہتا ہے کہ آپ نے اللہ کو کہا میں نے مانا، آپ نے اپنے کو کہا میں نے مانا، آپ نے قرآن کو کہا میں نے مانا، آپ نے کعبے کو کہا میں نے مانا، آپ نے نماز کو کہا میں نے پڑھی، آپ نے روزے کو کہا میں نے رکھا، آپ نے حج کو کہا میں نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی اور آپ نے اپنے بھائی علی کو ہم پر فضیلت دے دی۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے کیا تب تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے اللہ کی مرضی سے ایسا کیا تو آپ اللہ سے کہیے ہم پر عذاب نازل کر دے۔ عزیزان گرامی، عذاب کی دعا مانگ رہا ہے۔ ایسے ایسے دشمنان ولایت موجود ہیں جنہیں عذاب گوارا ہے، علی گوارا نہیں ہے، علی گوارا نہیں ہے، عذاب گوارا ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ رسول تو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے بد دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں۔ شاید یہ بات مزاج پروردگار کو ناگوار گزری، اور جیسے ہی حارث مسجد سے باہر نکلا ایک کنکری اس کے سر پر گری اور وہ ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ مسجد کے باہر پڑا ہوا تھا، سر پر کنکری گری، یہ کنکری آج دوسری مرتبہ گری ہے۔ ایک بار جب ابرہے کا لشکر آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے، تب ابابیل چوچ میں کنکریاں لے کے آئی تھیں، آج دوسری مرتبہ کنکری گری ہے عذاب کی شکل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے شاید یہ بات بتا دی کہ دیکھو علی کا معاملہ کچھ اللہ کے معاملے سے الگ نہیں ہے، جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی دشمن مولود کعبہ کے واسطے ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جو عذاب اللہ کے دشمن کے لیے وہی علی کے دشمن کے لیے، جو کعبے کے دشمن کے لیے وہی مولود کعبہ کے دشمن کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، ایک نے سجدہ نہیں کیا تو اس ایک سے پوچھ لیا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب الہی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اگر 2-4 نہ مانے 10-20 نہ مانے تو ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہم اپنے معاملے میں تو نظر انداز کر سکتے ہیں، اللہ علی کے معاملے میں نظر انداز نہیں کرے گا، علی کے معاملے میں معاملہ نظر انداز نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پتھر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں یا نہ اٹھائے ہوں، جس نے کعبے کے دشمن کے لیے عذاب بھیجا اسی نے مولود کعبہ کے دشمن کے لیے عذاب بھیجا۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، ہم نے آدم کو منتخب کیا اور نوح کو منتخب کیا۔ سلسلہ جلدی اس لیے کہ ابھی اس عشرے میں مجھے کافی آگے تک جانا ہے۔ جو سلسلہ ہدایت ہے وہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جناب آدم، اللہ نے ان کو 2 بیٹے دیے، ایک حابیل ایک قابیل۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، اور مارنے کی وجہ بھی کیا تھی کہ اللہ کی سرکار میں نذر گزارنا تھی، نذر پیش کرنا تھی۔ جس کی نذر قبول ہو گئی اللہ کی نظر میں اس کا مرتبہ ہے، اس کی نذر قبول ہو گئی، اور جس کی نذر قبول نہیں ہوئی وہ جھنجلا گیا، وہ جھنجلا گیا۔
تاریخ میں ہے کہ جناب حابیل جو قتل ہوئے، انہوں نے ایک پہاڑی پر جو ان کے پاس سب سے اچھا دمبا تھا، جو سب سے اچھا دمبا تھا، اس دمبے کو انہوں نے پہاڑی پر لے جا کے رکھا، اور جس نے قتل کیا تھا قابیل، اس کے پاس کچھ اس کا سامان تھا، کاشتکاری کا سامان تھا، تو جو اس کے پاس سب سے خراب مال تھا، سب سے خراب غلہ تھا اس کے پاس، اس نے سب سے خراب غلہ لے جا کر کے پہاڑی پر رکھا۔ ہوتا اس زمانے میں یہ تھا کہ بجلی گرتی تھی، جس پر گر جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا تھا، اور جس شے پر بجلی نہ گرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ دو سگے بھائی ہیں، ایک باپ کے دونوں بیٹے ہیں، ایک نے اللہ کی سرکار میں اچھے سے اچھا تحفہ رکھا، دوسرے نے اللہ کی سرکار میں کمزور سے کمزور اور خراب سے خراب تر رکھا، اور اس کے بعد جب بجلی گری اور تحفہ قبول ہونے کی بات آئی تو جس نے اچھے سے اچھا اور اپنے دمبوں میں سب سے اچھا دمبا پیش کیا رکھا، اس کے دمبے پر بجلی گری اور وہ اللہ کی سرکار میں قبول ہو گیا، اور جس نے سب سے خراب مال، سب سے خراب اناج رکھا، اس کا ہدیہ قبول نہیں ہونے پایا، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ آج جب ہم نظر نیاز دلاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا امام حسین اس کو نوش فرمائیں گے؟ کیا حضرت عباس اس کو نوش فرمائیں گے؟ کھاتے تو ہم ہی ہیں، کیا اہل بیت اس کو نوش فرمائیں گے؟ نہ علی نوش فرماتے ہیں، نہ حسن نوش فرماتے ہیں، نہ حسین نوش فرماتے ہیں، نہ کربلا کے شہید نوش فرماتے ہیں، لیکن ہمارا خلوص نیت جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا نذرانہ پیش کریں تاکہ اللہ اسی طرح اس کو قبول کر لے جیسے حابیل کے نذرانے کو قبول کیا تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ورنہ اللہ بھی نہیں کھاتا ہے۔ حج میں کتنے جانور کٹ جاتے ہیں، کتنی قربانیاں ہو جاتی ہیں، کیا اللہ کھاتا ہے آ کر کے؟ نظر و نیاز ہے، اللہ کے نام پر ہے، کیا اللہ کھاتا ہے؟ سبیلوں پر نظر امام حسین علیہ السلام دی جا رہی ہے، کیا امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا آ کے نوش فرماتے ہیں؟ کہا نہیں، کم سے کم اس سے خلوص اور احترام کے جذبے کا پتہ چلتا ہے، احترام کے جذبے کا پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے پاس سب سے اچھا ہو، جو ہمارے پاس سب سے بہتر ہو، جو ہمارے پاس دی بیسٹ ہو، اس کو ہم اللہ اہل بیت کی سرکار میں پیش کریں، اسے امام حسین علیہ السلام کی سرکار میں پیش کریں۔ بہرحال اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، تو بھائی کو بھائی پر اتنا غصہ آیا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، سر پر پتھر مارا اور سر پھٹ گیا اور بھائی مر گیا۔ یہ غصہ بھائی پر نہیں آیا تھا، آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو تاریخ میں ملے گا، قابیل کو غصہ بھائی پر نہیں آیا تھا، اس لیے کہ نذر قبول کرنے والا اللہ تھا، غصہ آیا تھا اللہ پر، مگر اللہ کہاں ملتا، اللہ پر کہاں غصہ نکلتا؟ تو غصہ کس پر نکلا؟ اللہ پر آیا وہ غصہ بھائی پر نکلا، اللہ پر جو غصہ آیا وہ حابیل پر نکلا، تو پتہ چلا کہ یہ انسان کا پرانا مزاج ہے کہ غصہ کسی پر آتا ہے نکلتا کسی پر ہے۔ غور کیجئے گا، آتا کسی پر ہے نکلتا کسی پر ہے، اللہ ملا نہیں، لہذا حابیل کو قتل کیا، سلسلہ آگے بڑھتا رہا، دنیا محمد و آل محمد کے در تک آ گئی،
ابھی بھی لوگ اللہ کے دشمن تھے، اللہ کہاں سے ملے، غصہ کس پر نکلے، غصہ نکالنے کے واسطے کافروں کو محمد ملے، مگر محمد تک رسائی اس لیے نہیں تھی کہ راستے میں علی دیوار کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، علی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ اب علی کو کس میں اتنی ہمت اور مجال جو زیر کر سکے؟ جو علی کے سامنے آیا وہ زیر ہوا۔ علی کہاں سے ملے؟ تو علی پر آیا وہ غصہ حسین پر نکالنے کی کوشش کی، سوچا کہ حسین کو قتل کر دیں، حسین کو ختم کر دیں، حسین کو 3 دن کا بھوکا تو رکھا، پیاسا تو رکھا، مگر قتل کرنے کے بعد حسین کا سر نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ حسین مرے نہیں ہیں، حسین زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں۔ اللہ پر آیا ہوا غصہ تھا، نہ محمد پر نکل سکا، نہ علی پر نکل سکا، نہ حسین پر نکل سکا۔ آج جو ہمارے خلاف ملا کے فتوے آتے ہیں وہ وہی غصہ ہے جو ہم پر نکل رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ سلسلہ آیت آگے بڑھتی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، ہم نے آدم کو منتخب کیا اور نوح کو منتخب کیا۔ جناب نوح، کل انشاءاللہ جناب نوح کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا، لیکن آج تو بس اتنا کہ جناب نوح نے 950 برس تک تبلیغ کی، اور 950 برس کی تبلیغ کے بعد جناب نوح کی تبلیغ کا رزلٹ یہ تھا کہ جب طوفان آیا اور عذاب کا پانی چاروں طرف پھیلا تو ایک سفینے کے برابر لوگ تھے جو سفینے میں آ گئے تھے، بقیہ کوئی سفینے میں نہیں آیا، سب نے کشتی چھوڑ دی، سب نے سفینہ چھوڑ دیا، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، کوئی پہاڑ کی بلندی پر چلا گیا، کوئی اونچے اونچے مقامات پر چلا گیا، یہ سوچ کے چلا گیا کہ ہمیں پہاڑ بچا لیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے نہ نوح کے زمانے میں کوئی پہاڑ بچا پایا، نہ محمد کے زمانے میں کسی پہاڑ کی چوٹی بچا پائی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اس لیے کہ جناب نوح اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر، جو ہمارے پاس 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلا نام جناب نوح کا ہے۔ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور حضور سرور کائنات۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کے پہلے جناب نوح، اور سلسلہ قرآن پیش کرتا ہے، روشنی قرآن ڈالتا ہے۔ ہم غلامان اہل بیت قرآن کو اہل بیت کے ذریعے سے مانتے ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن ہے اور جو قرآن کی تفسیر ہے وہ کسی غیر کی لی ہوئی نہیں ہے، وہ اہل بیت کی لی ہوئی ہے۔ قرآن تو امت مسلمہ کے پاس ایک ہے، اور یہ بھی مولا علی کا ایک احسان ہے، سنتے چلیے، یہ بھی مولا علی کا ایک احسان ہے کہ علی نے قرآن کو 2 نہیں ہونے دیا، ورنہ اسلام سے پہلے جو مذاہب آئے اس میں کتابیں بٹ گئیں، کتابوں میں ترمیم ہو گئی، اس کے اندر ایڈیشن ہو گیا،
اس کے پہلے عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، ان کے پاس بھی اللہ والی کتابیں تھیں، توریت، انجیل، یہ سب ادھر کی آئی ہوئی کتابیں ہیں۔ لیکن آج وہ سی توریت کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے بھیجی تھی، وہ بائبل، وہ انجیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو اللہ نے بھیجی تھی، نازل کی تھی جناب عیسیٰ پر۔ جہاں پیدا ہوتے ہی جناب عیسیٰ نے اعلان کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ کتاب کسی کے پاس نہیں ہے جو جناب عیسیٰ لے کے آئے تھے۔ یہ کتابیں کہاں چلی گئیں؟ کبھی سوچیے آپ کہ کس طرف چلی گئیں؟ توریت کہاں ہے؟ انجیل کہاں ہے؟ بائبل کہاں ہے؟ سب ان کے ماننے والوں نے اپنے مطلب اور مقصد کے تحت بدل دیا، سب میں ترمیم کر دی، سب میں ایڈیشن الٹریشن ہو گئے، اپنے مطلب اور مقصد کے حساب سے چینجز ہو گئے۔ لیکن یہ بھی محمد اور آل محمد کا احسان ہے، احسان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جس نے قرآن کو دو نہیں ہونے دیا۔ اب غور کیجئے، جب آسمانی کتابیں ہیں تو اس کے اندر تو ترمیم نہیں ہونا چاہیے تھی، مگر بائبل میں ترمیم ہو گئی، توریت میں ترمیم ہو گئی، اور صحیفوں کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن ویسے کا ویسا ہی سیف ہے، ویسے کا ویسا ہی محفوظ ہے، قرآن کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ یہ احسان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا، اس لیے کہ دیکھیے ایک کتاب ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ایک کتاب ہے، اور وہ ایک کتاب کو بچہ اس کے ورق کو، پیجز کو الگ کر دے اور اس کی بائنڈنگ پھٹ جائے، بائنڈنگ پھٹ گئی مگر کوئی ورق ضائع نہیں ہوا، پہلا صفحہ بیچ میں آ گیا، آخری صفحہ پہلے آ گیا، آپ نے جلدی جلدی پیجز کو اٹھایا اور رکھا اور جمع کیا، کوئی پیج ضائع نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ سیریل، پہلا پیج، دوسرا پیج، تیسرا پیج، 10واں پیج، 20واں پیج، 22واں پیج جس سیریل سے ہونا چاہیے تھا، اس کا وہ سیکوینس اور سیریل تو بگڑ گیا، لیکن کوئی پیج ضائع نہیں ہوا۔ آپ نے جلدی جلدی اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو رکھ لیا۔ یہی مسئلہ کچھ قرآن کے ساتھ ہوا کہ قرآن کے اندر مطابق تنزیل تو نہیں ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر تو ہو گیا، لیکن قرآن کا کوئی حرف ضائع نہیں ہونے پایا۔ سنیے گا، ضائع نہیں ہونے پایا، کوئی صفحہ، کوئی پیج ضائع نہیں ہونے پایا، اس لیے کہ جب حضرت علی قرآن کو جمع کر کے لے کے آئے اور دربار خلافت میں اس کو پیش کیا تو خلیفہ وقت نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ تو مولا علی یہ کہتے ہوئے اس کو واپس لے کے چلے گئے کہ اب تم اس قرآن کو ہمارے قائم کے ظہور تک نہ دیکھ پاؤ گے، اس کو ہمارے قائم کے ظہور تک نہ دیکھ پاؤ گے۔ چنانچہ مولا علی سے لے کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک جب امامت ظاہر رہی ہے، ہر امام نے، ہر معصوم نے اسی قرآن سے بات کو ثابت کیا ہے، اسی قرآن سے دلیلوں کو دیا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس میں مدح علی میں آیتیں بھی موجود ہیں، مدح علی کے قصیدے بھی موجود ہیں۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، قرآن
کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ بیکار ہے بیعت کا سوال آل نبی سے، انکار تھا، انکار ہے، انکار بے شک۔ السلام کے واسطے بابا سے بلند تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ ہے اللہ والوں کا سلسلہ ہے۔ تو ہمارے پاس ہمارا کام ماننا ہے، اور یہ آل محمد انہوں نے جان دے کے بچایا ہے۔ انہوں نے اسلام کے نام پر عیش نہیں کیا، انہوں نے اسلام کے نام پر محل نہیں بنوائے، انہوں نے اسلام کے نام پر دولت کو جمع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسلام کے نام پر تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں، پریشانیاں اٹھائیں۔ وہ بادشاہ ہوتے ہیں جو خزانہ اپنا بھرتے ہیں سونے چاندی جواہرات سے، درہم و دینار سے، اور وہ دو عالم کا شہنشاہ ہے کہ جو رات کو بیت المال میں جھاڑو دلوا کر کے نماز ادا کر کے کہہ دیتا ہے اے زمین تیرے اوپر اب کسی کا پیسہ باقی نہیں ہے۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ علی ہے، جنہوں نے خدا کی قسم جب سر پر ضربت کھائی تو یہ اعلان کیا فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہوا، کعبے کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کوئی ہے دنیا میں علی کے علاوہ جو اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہوا جا رہا ہو؟ علی کامیاب ہیں، اولاد علی کامیاب ہے۔ علی نے رسول کے ساتھ ساتھ دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، اور جب علی دنیا سے سدھارے تو علی کے بڑے فرزند، بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے دین کو بچایا۔ لیکن ابھی بھی اسلام پر خطرہ باقی تھا، دین پر خطرے کے بادل منڈلا رہے تھے۔ لیکن حسین ابن علی نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، اپنے بھائی کے مزار کو الوداع کہا، اپنی ماں کی تربت کو خدا حافظ کہا، اور حسین مدینے سے نکل کے مکے آ گئے۔ اور ادھر کوفے والے خط پر خط بھیج رہے تھے، حسین کو بلا رہے تھے کہ آقا حسین کوفے آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم بغیر امام کے ہیں۔ کوفے والوں کے خط پر خط آئے، ہم بغیر امام کے ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ تو حسین ابن علی نے اپنا نائب بنا کے، اپنا جانشین بنا کے، اپنا سفیر بنا کے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اور خط میں یہ تحریر کیا کہ میں تمہارے درمیان افقہ اہل بیت مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں مسلم کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ مسلم کو حسین نے کوفے بھیجا، لیکن افسوس کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ وفا نہ کی، کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ وفا نہ کی۔ ہاں حسین کو بلایا تو تھا، مگر حسین کے سفیر کو، حسین کے بھائی کو، حسین کے نائب کو کوفے کی گلیوں میں تنہا شہید کر دیا گیا۔ ہاں عزیزوں، اب آج سے وہ راتیں ہیں جن راتوں میں ہم حسین کے جانثاروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دو جملے جناب مسلم کے لیے سن لیجئے، بات کو اپنی بس مختصر کروں۔ کربلا کے واقعے کا پہلا شہید ہے مسلم ابن عقیل۔
جب جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے دارالامارہ میں لایا گیا تو جناب مسلم نے پانی مانگا، مسلم کو پانی ملا، مسلم اپنے دہن تک جام آب لے کے گئے، مگر وہ خون سے تر ہو گیا تو مسلم نے پھینک دیا۔ دوسرا جام آیا، وہ بھی دہن تک لے کے پہنچے، وہ بھی خون میں تر ہو گیا، مسلم نے اس کو بھی پھینک دیا۔ تیسرا جام آیا، مسلم دہن تک جام آب لے کے گئے لیکن وہ بھی خون سے تر ہو گیا، تو یہ کہتے ہوئے مسلم نے اس کو بھی پھینک دیا کہ اب مسلم کے مقدر میں دنیا کا پانی نہیں ہے، اب مسلم کی قسمت میں دنیا کا پانی نہیں ہے۔ میں کہوں گا جناب مسلم آپ کربلا کے پہلے شہید ہیں اور کربلا والے پیاسے شہید کیے گئے۔ ہاں عزیزوں، کربلا کا پہلا شہید یہ حسین کے نیابت کرنے والا، حسین کا سفیر، حسین کا نائب، حسین کا جانشین، جو کوفے میں اکیلا شہید کیا گیا۔ اور ادھر کربلا میں جب فوجوں پر فوجیں آ رہی تھیں، رسالوں پر رسالے آ رہے تھے، لشکر پر لشکر آ رہے تھے، تو زینب تڑپ کے پوچھتی تھیں کوئی میرے بھیا کا ناصر و مددگار نہیں آیا، کوئی میرے بھیا کا ساتھی نہیں آیا، لشکر تو آ رہے ہیں مگر کوئی حسین کا مددگار نہیں آیا۔ کہ ایک دن فضہ نے آ کے کہا شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ جیسے ہی زینب نے سنا کہ حبیب آئے ہیں، ایک مرتبہ زینب نے کہا فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو، حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ لیجئے فضہ در خیمہ پر آئیں اور آگے کہا حبیب تم کو علی کی بڑی بیٹی نے سلام کہلوایا ہے، حسین کی بڑی بہن زینب نے تم کو سلام کہلوایا ہے۔ جیسے ہی حبیب نے یہ سنا کہ بھلا مجھ کو اور زینب کبریٰ سلام کہلوائیں، جلدی سے امامہ اتار دیا، فرش پر پچھاڑے کھانے لگے۔ افسوس فرزند زہرا پر وہ وقت آ گیا کہ نبی زادیاں مجھے سلام کہلوائیں۔ حبیب گریہ کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔ حسین کو بچپن کا دوست آیا تھا، زینب نے سلام کہلوایا، اور یہی وہ حبیب تھے کہ جو روز عاشوراء جب ایک گستاخ نے، خدا لعنت کرے حسین ابن نمیر ملعون پر، اس نے شان امامت میں گستاخی کی کہ ایک مرتبہ جب نماز کی ظہر کا وقت تھا، نماز ظہر کے وقت جب حسین کے بچے ہوئے ساتھیوں نے کہا تھا فرزند رسول ہم چاہتے ہیں کہ یہ نماز آخری آپ کے پیچھے ادا ہو جائے، تو ایک گستاخ نے گستاخی کی اور حبیب ابن مظاہر نے تلوار کو بے نیام کیا۔ حسین سے کہا فرزند زہرا یہ نماز تو آپ کے جد کے پیچھے جنت میں بھی ہو جائے گی، اور میں اس گستاخ کو جا کے گستاخی کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بے نیام تلوار لیے ہوئے حسین کا بچپن کا دوست فوجوں میں کود پڑا، چاروں طرف سے دشمن نے حملہ کیا، حبیب تلوار چلا رہے تھے، دشمن کو چن چن کے قتل کر رہے تھے۔ بوڑھا سپاہی کہاں تک لڑتا، تیورا کے زمین پر گرا، آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین حبیب کی میت پر پہنچے، منہ پر منہ رکھ دیا، اے حبیب تم سدھارو، میں بھی تمہارے ساتھ آنے والا ہوں۔ حبیب دنیا سے سدھارے، حسین کا بچپن کا ساتھی رخصت ہو گیا۔